ہمارے ہاں پاکستان آزاد ہوا ہے اور 14 اگست ان کے لیے ایک خوشی کی تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک نصیب فرمایا ہے. ملک کتنا تھا اور کتنا رہ گیا یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ایک ٹھیک ٹھاک حصہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا ہے. قابل حکمران اور لائق سربراہوں کے بد اعمال کے نتیجے میں آدھا جسم پاکستان کا کٹ چکا ہے, آدھا باقی ہے, اور یہ آدھا بھی ٹمٹما رہا ہے. نظریات کونسل 300-400 مولویوں پر مشتمل ہے. نظریات کونسل کو کم از کم اتنی دیانتداری کرنا چاہیے کہ پاکستان کے باشندوں کو اسلامی نظریے کے تحت آزادی وطن کی نعمت کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے. جب سربراہ میں ملک کے حکمرانوں میں زعماء میں غیرت ہو, جذبہ ہو, ایمان کی صلاحیت ہو, تو وہ اس کے در پہ رہتا ہے کہ میرے ذمہ کیا کام ہے. جب غریبوں کو کچھ بھی نہیں ملا تو جھنڈے لہرا رہے, چیخ رہے, نعتیں پڑھ رہے, اور شکریہ پاکستان اور شکریہ پاکستان, ہائے افسوس مشرقی پاکستان. کہیں جہاز گیر لیا جاتا ہے اور کہیں ملک کا کوئی حصہ دوسرے لوگ غصب کرتے ہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. وہ نظریات کونسل کا ایک ممبر میرا بھی واقف ہے, مجھ سے ٹیلی فون پر مسئلہ پوچھنے لگا. میں نے کہا یہ احساس کیسے پیدا ہوا کہ آپ کو صحیح مسئلہ آ جائے؟ آپ تو نظریات کونسل میں بڑی بڑی تنخواہوں, گاڑی اور مراعات کے لیے بھرتی ہوئے کسی کی سفارش پر, آپ کا مسئلے سے کیا تعلق؟ اگر مسئلہ ضروری ہوتا تو جید علماء, فقہاء, محدثین, مفسرین وہ نظریات کونسل کے رکن ہوتے. میں مانتا ہوں کہ مولانا محمد خان شیرانی جید فقیہ ہے, بصیرت اور شعور کا عالم ہے, لیکن ایک فرد ہے. اتنے سارے ککڑیوں میں ایک بانگی کیا اذان دے گا؟ ککڑیاں جمع ہے. میں نے کہا ایک قرارداد پیش کرو کہ نظریات کونسل کے تحت 14 اگست منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. چلو یہ غزو میدان پتہ چل جائے گا کہ مولوی کون ہے کون نہیں. یا یہ لکھو کہ اس قسم کی کوئی رہنمائی دینی موجود نہیں, معاذ اللہ واستغفر اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی, فرأى اليہود یصومون, یہود کو دیکھا کہ وہ روزے رکھ رہے ہیں. پوچھا یہ کیا روزے؟ انہوں نے کہا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ ومن معہ واغرق فرعون وآلہ, رواہ الشیخان. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی تھی, اور فرعون کو اور ان کے ساتھ جو گمراہان و بے دین تھے ان کو غرق کیا تھا بحر احمر میں. تو آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشیوں پر خوش ہونے کا حق ہمیں زیادہ ہے. پاکستان کی آزادی کی نعمت علماء جانتے ہیں, اہل دین و ایمان جانتے ہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا.
اور ہندوستان کی تاریکی اور ظلمتوں میں مسلمانوں کی قربانیاں قبول کی گئی اور پاکستان آزادی کے شرف سے مشرف ہوا۔ اس وقت اکابر علماء اور اولیاء کا اختلاف تھا کہ پاکستان علیحدہ مسلمانوں کے نام پر بنانا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ وہ جہان نے دیکھ لیا، وہ دیکھ رہے کہ پاکستان کی آزادی میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کتنے پاپڑ بیلنے ہیں اور کتنی دنیا تہہ تیغ ہو گئی۔ وہ درد و غم کا داستان چھیڑنا جائز نہیں ہے۔ جب پاکستان بنا اور ادھر ہندوستان بھی انگریزی بند سے نکلا تو اس وقت کے عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ، جن سے ان کے دور میں 42,000 آدمیوں نے بخاری اور ترمذی پڑھی، 42,000 علماء، ان کا بیشتر حصہ پاکستان میں تھا، اور وہ بظاہر وجود پاکستان پر خفا تھے، لیکن شیخ الاسلام نے یہاں شیراوالا گیٹ لاہور میں اور پشاور کنونشن میں اور دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک اس زمانے میں مسجد میں تھا، وہاں کوڑے کے اندر موجود دارالعلوم نہ تھا، اور اس طرح 3-4 اور جگہوں میں حضرت شیخ الاسلام نے یہ تقریر کی کہ مسجد کے بنتے وقت اظہار اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے یا وہاں بنے، اور اتنی بڑی مسجد کے ہوتے ہوئے یہ بن بھی سکتی یا نہیں، یہ تمام فقہی باتیں ہیں، اس کو فروع خلافیہ کہتے ہیں فقہا، یہ عالم اور فقی کا حق ہے، لیکن جب مسجد بن جائے اور اس میں اذان ہو جائے اور 5 وقت جماعت قائم ہو جائے تو پھر تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کا ادب بجا لائے، اس کی تعظیم کرے اور اس کی حفاظت کا خیال رکھے۔ اس لیے وہ اختلاف جو ہندوستان کے اوائل میں پاکستان کے وجود کے سلسلے میں تھا، شیخ الاسلام نے پاکستان آ کر اس سرزمین پر اپنے جید تلامید و اصحاب اور متبعین کے سامنے جڑ سے اکھیڑ کے پھینکا اور سب کو دینی فریضہ سے آگاہ کیا کہ آپ کا اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں۔ پاکستان ہمارا گھر ہے اور اپنے گھر کی حفاظت ہر گھر والے پر فرض ہوتا ہے۔ بعض لوگ آدھی آدھی باتیں نقل کرتے ہیں، یہود کی خصلت ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے یہود کے بارے میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ دین مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو، یعنی پوری بات نہیں کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، رسوا ہو جاؤ گے یہاں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ پاکستان جب آزاد ہوا، آزادی کے اقدامات میں ہر اول دستہ علماء دیوبند کا تھا، دوسرے تو ویسے ہی آگے پیچھے چلتے ہیں، وہ تو کسی مزار یا چادر چڑھانے کے خیال میں ہوتے ہیں، ان کو اتنا بڑا تیر مارنا نہیں ہوتا ہے۔ بدعتیوں کا سیاست میں آنا بھی قیامت کی علامات میں سے، آج بھی میدان ان سے خالی پڑا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔